اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ خوب سلسلہ کلام حضرت نوح علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا۔ عرض ہوا تھا کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، اپنی قوم کو جا کے انذار کرو اس سے پہلے کہ وہ عذاب علیم میں مبتلا ہوں اور ان کا انجام فساد اور تباہی پر منتہی ہو، جا کر انذار کرو۔ انذار کے حوالے سے چند ایک معروضات جو تھیں بیان ہو گئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انذار اور تبشیر انبیاء کے درمیان یہ دو ایسے اصول اور قوانین ہیں کہ جن کے بغیر بشریت کبھی بھی اپنے مقصد خلقت کو نہیں پا سکتی۔ لیکن انذار اور تبشیر میں اگر تعادل نہ ہوا تو انسان کبھی بھی راہ نجات کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا۔ اور تعادل سے مراد یہ ہے کہ جو انذار کرنے آ رہا ہے یا جو تبشیر کرنے آ رہا ہے اس کو اپنے مخاطبین کی صلاحیات کا علم ہونا چاہیے کہ اب انذار کرنے کا موقع ہے، تب ان کو انذار کیا جائے۔ اور اگر اس وقت تبشیر سے یہ راہ نجات پہ آتے ہیں تو اس وقت بشارت کی جائے۔ اگر منذر اور مبشر میں یہ صلاحیت نہ ہو مخاطب شناسی کی، امت شناسی کی، اور امت کے حالات سے آگاہ نہ ہو تو چہ بسا بشارت کی جگہ انذار، انذار کی جگہ تبشیر، یا جہاں پہ انذار کم کرنا ہے وہاں پہ زیادہ، اور جہاں پہ بشارت کم کرنی تھی وہاں پہ زیادہ۔ جو حد اعتدال سے چیز بڑھے گی اس کا نتیجہ برعکس ہوتا ہے۔ مثلا جہاں پہ انذار کرنا ہے اور انذار کی ایک خاص کیپیسٹی ہے، خاص مقدار ہے، اگر اس مقدار میں انذار کیا جائے تو وہ مخاطب کو راہ نجات پہ لے کے آئے گا۔ لیکن اگر حد سے زیادہ انذار کر دیا تو یہ خطرہ ہے، اس چیز کا خطرہ پایا جاتا ہے ممکن وہ مایوسی کا شکار ہو کر اصل دین سے ہی دستبردار ہو جائے۔ اس لیے مبلغ کی برجستہ صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ مخاطبین کی خصوصی حد تک حالات کو جانتا ہو، مخاطب شناسی ہونی چاہیے کہ ایسے مخاطبین کے لیے انذار کب کرنا ہے، تبشیر کب کرنی ہے۔ انذار اور تبشیر یہ دو ایسے رکن ہیں کہ جو اللہ کا نمائندہ بشریت کے درمیان آتا ہے تو سب سے پہلے مخاطب کی تمام تر صلاحیت سے آگاہ ہوتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کے لیے نبوت عامہ میں شرط ہے نبوت عامہ کی کہ جو نبی جس امت میں آتا ہے اس امت کے حالات سے آگاہ ہو۔ اگر آگاہ نہیں ہوگا انذار نہیں کر پائے گا، تبشیر نہیں کر پائے گا۔ چہ بسا کہ انذار کی جگہ تبشیر یا تبشیر کی جگہ انذار، یا انذار حد اعتدال سے خارج ہو جائے گا یا تبشیر حد اعتدال سے خارج ہو جائے گی۔ اور اگر یہ تعادل نہ ہوا، نقص غرض ہے، جس غرض اور ہدف کے لیے خالق کائنات نے انبیاء کو بھیجا ہے اور وہ تعادل میں ذمہ داری انجام نہ پائی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بشریت جو انذار یا تبشیر کے سائے میں اپنے آپ کو مقصد خلقت تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی مقصد خلقت کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ پس انذار اور تبشیر میں تعادل شرط ہے، پہلا نقطہ، اور تعادل کے لیے ضروری ہے کہ جس کو انذار کیا جا رہا ہے یا جس کو بشارت دی جا رہی ہے ان کی تمام تر صلاحیتوں سے منذر اور مبشر کو آگاہ ہونا چاہیے۔ صرف کلمہ انذار اور تبشیر کے اوصاف، حالات، شرائط انسان کو معلوم ہو جائیں گے، بلا فاصلہ فوراً اس چیز کا اقرار کر لیتا ہے کہ منذر اور مبشر جو بھی خالق کائنات کی طرف سے آتا ہے انبیاء کی شکل میں وہ علم غیب سے مالا مال ہوتا ہے۔ وہ نبی جو انذار کرنے آیا ہے اور سامنے والے کے حالات کو وہ جانتا ہی نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ نہ انذار کر سکتا ہے نہ تبشیر کر سکتا ہے۔ اور ہم پڑھے ہوئے ہیں کہ جی ہاں وہ علم غیب جانتے ہیں، نہیں، البتہ آئے گا ضمناً تو وہاں پہ اشارہ کریں گے کہ جس علم غیب کے پیچھے یہ پڑھے ہوئے ہیں وہ غیب ہی نہیں ہے، مطلب علم غیب میں بالاتر مطلب ہے۔ انشاءاللہ اگر آیا تو ضمناً یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ خود معلوم ہونا چاہیے کہ علم غیب کیا ہے۔
وہ ہم نے جن چیزوں کو علم غیب بنایا وہ غیب نہیں ہے اصلاً. مثلا سوال کرتے ہیں جی معصوم کو پتہ ہے دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ یہ غیب نہیں ہے اصلاً. وہ جو دیوار کے اس طرف کھڑا ہے اس کو پتہ ہے، جو دیوار کے اس طرف کھڑا ہوا ہے اس کو معلوم نہیں ہے. خوب نبی نے آپ کو ایسا شخص فرض کر لیا ہے کہ جو دیوار کے اس طرف کھڑا ہوا انسان ہے، جیسے اس کو اس طرف کا پتہ نہیں ہے، نبی اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ جو دیوار کے اس طرف کھڑا ہوا ہے اس کو پتہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ پتہ ہے اس کو معلوم ہے، نبی کو معلوم نہیں ہے. یہ غیب نہیں ہے اصلاً. اصطلاحاً یہ علم غیب کہلاتا ہی نہیں ہے. میں کیا کھاؤں گا یہ غیب نہیں ہے. وہ جب سامنے آئے گا پتہ چل جائے گا میں نے کیا کھانا ہے. غیب ایک الگ بحث ہے کہ غیب سے مراد کیا ہے، اور پھر علم جب غیب سے وابستہ ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے. پھر اس علم غیب کے سائے میں جو انبیاء یا اوصیاء یا رسول یا ائمہ جو کام کرتے ہیں وہ مطلب بالاتر ہے. بس انذار اور تبشیر میں تعادل ہونا چاہیے. تعادل کے لیے مخاطب شناسی ضروری ہے. مخاطب کے تمام حالات پہ نگاہ ہو تب وہ انذار اور تبشیر کر سکتا ہے، ولا انذار اور تبشیر کبھی بھی انسان کو مقصد حیات کی طرف گامزن نہیں کر سکتی. مطلب دیگر یہ ہے کہ انذار اور تبشیر کا طریقہ کار، جس کو فارسی میں کہتے ہیں روش، کیا ہے، یعنی کس طرح کی جائے، یہ ذمہ داری کس طرح انجام دی جائے، انذار اور تبشیر کو کس طرح سے لوگوں کے اندر رائج کیا جائے. روایات کے اندر موجود ہے اور قرآنی آیات بھی اس پہ شاہد ہیں کہ بہترین انداز انذار اور تبشیر کا یہ ہے کہ ہمیشہ انذار اور تبشیر خوف اور رجا کے درمیان ہو. خوف اور رجا دونوں ایک ساتھ ہو کر انذار کو بھی انجام دیا جائے، تبشیر کو بھی اسی انداز میں انجام دیا جائے. انذار ہو تو بھی خوف و رجا کی صورت میں، اگر تبشیر ہے تو وہ بھی خوف و رجا کی صورت میں. پھر خوف و رجا کیا ہے؟ خوف و رجا کے لیے علماء اخلاق نے یہ ذکر کیا ہے کہ انسان خوف کی اس منزل پہ ہو اور رجا کی اس منزل. کس طرح سے پتہ چلے کہ یہ خوف و رجا میں ہے؟ کہا کہ خوف اس حد تک ہو کہ مایوسی کا شکار نہ ہو جائے. بس اگر خوف مایوسی کا سبب بن رہا ہے وہاں پہ خوف دلانا ممنوع ہے، جائز نہیں ہے. ہم بھی بس اوقات جب معاشرے میں جاتے ہیں تو اس طرح سے لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. بھائی جب ہماری بخشش ہونی ہی نہیں ہے تو یہ نمازیں پڑھ کے اپنے آپ کو تھکاتے کیوں ہو؟ مجھے بسا کہ یہ خوف جب حد اعتدال سے خارج ہوتا ہے لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. بس معیار ذکر کیا کہ خوف اگر مایوسی کا سبب بن رہا ہے وہاں پہ خوف دلانا ممنوع ہے، جائز نہیں ہے. رجا، امیدوار کرنا. کس حد تک امیدواری ہو؟ کا رجا اس حد تک ہو کہ انسان گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. بسا کہ ہم جب امید دلانے لگتے ہیں لوگوں کو کہ بس جنت آپ کی ہے، سب کچھ آپ کا ہے، بالکل منتظر ہے جنت آپ کی، آپ کچھ بھی نہیں کریں، بس آپ ہی کے لیے خالق کائنات نے سب کچھ کیا ہے، بس آپ آ جائیں مجلس حسین، باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بعد میں وہ کیا ہوتا ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ امیدوار اتنا ہو جاتے ہیں کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ خوف و رجا اپنے اپنے اعتدال میں ہو. اور سبب جو ذکر کیا علماء نے وہ یہ ہے کہ خوف اس حد تک ہو کہ مایوسی کا شکار نہ بناؤ قوم کو، اور رجا اس حد تک بیان نہ کرو کہ لوگ معصیت میں اتر آئیں. اگر یہ دو چیزیں اپنے اعتدال پہ ہوں، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منذر اور مبشر کا ایک مصداق ہے. انذار اور تبشیر خوف و رجا کے سائے میں انجام پائے. سوال دیگر یہ کہ خوف و رجا جو ایک انذار اور تبشیر کا نمونہ ہے، یہ خوف و رجا کیوں ضروری ہے؟ شروع میں عرض کیا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو پہچانتا ہے وہ خدا کو پہچان لیتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ خدا کیا ہے؟ هو الاول هو الآخر. اول و آخر کیا ہے؟ خدا. اگر خدا کو بے عنوان اول معرفت پیدا کریں یہ توحید ہے، اور اگر خدا کو بے عنوان آخر قبول کریں اور معرفت حاصل کریں وہ کیا ہے؟ معاد ہے. بس اول و آخر کی معرفت ہو جائے گی انسان کو اگر نفس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے. نفس کی پہچان توحید اور معاد کی پہچان ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اپنی معرفت حاصل کرے اور توحید اور معاد کو چھوڑ دے، ممکن ہی نہیں ہے.
جیسے ہی نفس کی معرفت آئے گی ویسے ہی توحید اور معاد انسان کی روشن ہو جائے گی۔ اگر مبدا اور معاد سمجھ میں آ جاتا ہے تو مبدا اور معاد کے درمیان، توحید اور قیامت کے درمیان جو 3 وادیاں ہیں وہ حل ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ وہ بے طریقے اولا حل ہو جائیں گی، یعنی عدالت، نبوت، امامت، یہ واسطہ ہے بیچ میں توحید اور معاد کے درمیان۔ وہ اگر معرفت نفس ہو، خدا کی معرفت ہو تو قیامت کی معرفت، اگر خدا اور قیامت کی معرفت ہو جاتی ہے بیچ میں عدالت، نبوت اور امامت کی معرفت خود بخود ہو جاتی۔ بس اہم ترین نقطہ ہے معرفت نفس، اور معرفت نفس سے ساری دین کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ خوب، اب تھوڑا اپنے اوپر نگاہ ڈالیں، اگر اپنے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالیں، یہ ایک نظام ہے انسانی بنام نظام بدن۔ آپ نے دیکھا ہے نا، نظام بدنی منسلک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اعضاء ہیں نا، سارے اعضاء تسبیح کے دانوں کی طرح ایک دھاگے میں پروئے گئے ہیں، اور جہاں پہ ایک عضو انسان کا خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے بدن میں کون سی کیفیت آ رہی ہوتی ہے کہ پورے اعضاء مل کر اس ناقص عضو کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا پورے اعضاء کو چین نہیں آتا۔ یہ اس حد تک تگ و دو کرتے ہیں پورے اعضاء مل کر کہ یہ جو نقص آیا ہے کسی ایک عضو کے اندر، اس کو فوراً دور کیا جائے۔ اگر دور کر لیں، اصلاح کر لیں تو وہ عضو ان کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اگر وہ عضو ایسا ہو کہ جو ناقابل اصلاح ہو، وہ پھر پلٹ کر ان اعضاء کا حکم کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیماری دوسرے اعضاء میں نہ پھیلنے پائے، دوسرے اعضاء کو بیمار نہ کر دے، اس کو بدن سے جدا کر دو، نکال دو۔ آپ نے دیکھا ہے، خداوند عالم سب کو محفوظ رکھے، جب کینسر ہوتا ہے انسان کو تو کینسر ایک ایسی بیماری ہے کہ جیسے انسان کو لگتی ہے، پہلی مشکل تو یہ ہے کہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ وہ جب عروج پہ پہنچتی ہے تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مریض ہو گیا۔ جیسے ہی پتہ چلتا ہے اور اس کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوتے ہیں، پورے اعضاء مل کر اس عضو کی ترمیم کے درپے ہوتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے۔ اور اگر اصلاح نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں ڈاکٹر کہ بھائی اب یہ عضو نہ یہ کہ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ اس کی بیماری دوسرے اعضاء کو بھی نقصان پہنچائے گی، دوسرے اعضاء بھی اس کی وجہ سے متاثر ہوں گے۔ پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس عضو کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے اعضاء محفوظ رہیں۔ یہ مثال اور یہ نظام جو ہمارے بدن میں ہے، نظام اجتماعی دین، یہ پورے معاشرے کے اندر یہی ہے۔ اسی لیے انبیاء وہ صحت مند اعضاء ہیں اس معاشرے کے، اور امت کے اندر اگر کوئی اعضاء بیمار ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے بسیج کیا جاتا ہے، آمادہ کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے انبیاء کو کہ جاؤ ان بیمار اعضاء کو جا کر انذار کرو۔ اگر یہ بیمار اعضاء انذار کے نتیجے میں، تبشیر کے نتیجے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ نظام اجتماعی مل کر آگے بڑھتا چلا جائے گا، اپنے ہدف کو پہنچ جائے گا۔ اور اگر یہ اعضاء ایسے ہوئے جو ناقابل اصلاح ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اساساً اعضاء کو نظام اجتماعی بشریت سے نکال دیا جائے۔ اسی لیے اسلامی حکم ہے اور فطری حکم ہے کہ وہ افراد جو معاشرہ انسانی کے اندر ناسور بن کر پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے احکام ہے کہ ان کو معاشرے سے اٹھا لیا جائے۔ بعضوں کے لیے کہ قتل کر دیا جائے قصاص کی صورت میں، یا پھانسی دے دی جائے یا اعدام کر دیا جائے۔ یہ اعضاء جو فاسد ہو چکے ہیں اور دوسرے معاشرے کو بھی فاسد کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ ان کو معاشرے سے نکال دیا جائے۔ اسی وجہ سے خالق کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح اندر قومک، جاؤ ان فاسد شدہ اعضاء کی جا کے اصلاح کرو، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ وہ اپنے عذاب میں مبتلا ہوں اور اپنی بیماری کی آخری منزل پہ فائز ہوں، اپنی آخری منزل کی بیماری میں مبتلا ہوں اور ان کی بیماری دوسرے معاشرے میں سرایت کرنا شروع، اس سے پہلے جا کر ان کی اصلاح کرو۔ اس لیے آئے، انہوں نے انذار کرنا شروع کیا، جہاں پہ انذار کی ضرورت تھی انذار کیا، جہاں پہ تبشیر کی ضرورت تھی وہاں پہ بشارت سے کام لیا۔ اس انذار اور تبشیر کے نتیجے میں آہستہ آہستہ اس نظام اجتماعی کو سالم بنایا۔ پس نظام اجتماعی میں بعض افراد ایسے ہیں
جو تباہی کی طرف گامزن ہوتے ہیں، لیکن ان کی تباہی صرف ان تک محدود نہیں ہوتی، ان کی بیماری آہستہ آہستہ دوسرے معاشرے کے افراد میں سرایت کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ روکنے کی ضرورت ہے کہ ان اعضاء کی بیماری کو یہاں پہ روک دیا جائے، اور روکنے کے بعد دوسرے معاشرے کو محفوظ کر لیا جائے۔ اسی سنت اور اسی قانون کا ایک حصہ ہے عذاب استیصال۔ نام سنا ہے انشاءاللہ، تفصیل سے بعد میں بھی عرض ہو جائے گا۔ عذاب استیصال کیا ہے؟ وصل سے باب استفعال، استیصال میں معنی طلب ہے۔ طلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بلانا، دعوت دینا، پکارنا۔ اور عذاب استیصال خود لفظ سے ہی واضح ہے، ایسا عذاب جس کو دعوت دے کر بلایا جائے، اس عذاب کو عذاب استیصال کہتے ہیں۔ جتنی بھی انبیاء کی امتوں پہ عذاب آیا تھا اور عذاب کے نتیجے میں وہ نابود ہو گئی صفحہ ہستی سے، وہ عذاب استیصال کی صورت میں عذاب آیا تھا۔ اور عذاب استیصال کا مطلب یہ ہے کہ اس عذاب کو خود امت نے دعوت دی ہے، نفرین یا بد دعا نہیں تھی انبیاء کی۔ لہذا بحث قرآنی ہے کہ آیا انبیاء نفرین کرتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں کہ بد دعا کے نتیجے میں وہ آدمی جو استحقاق ہی نہیں رکھتا اس کو بد دعا دے کر صفحہ ہستی سے مٹا دینا؟ ایسا نہیں تھا۔ جو بھی امتیں عذاب سے دوچار ہوئی ہیں وہ عذاب استیصال کے نتیجے میں نابود ہوئی ہیں۔ اور عذاب استیصال کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس امت نے اپنے اعمال کے نتیجے میں عذاب کو دعوت دی ہے۔ جیسے جیسے عمل بڑھتا گیا ویسے ویسے دعوت بڑھتی چلی گئی، اور ایک دن ایسا آیا کہ جب نصاب عذاب استیصال کا مکمل ہو گیا، عذاب ان کے دامن گیر ہوا اور ان کے نام و نشان تک بھی وہ مٹا کر لے کر چلا گیا۔ لہذا اس کے بعد چونکہ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے جو انبیاء آئے ہیں ان میں طرح طرح کی قومیں، طرح طرح کی امتیں، اور ہر امت میں طرح طرح کے عذاب رونما ہوئے تھے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں پہلی صورت میں کہ ان امتوں میں جو عذاب آیا وہ عذاب استیصال ہے، اور عذاب استیصال خود کلمہ بتا رہا ہے کہ اس عذاب کو خود امت نے دعوت دی ہے۔ اور چہ بسا قرآنی آیات آپ انشاءاللہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں، پتہ چلتا تھا کہ پہلے انبیاء بتا دیتے تھے کہ یہ تمہارے اعمال عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اور عنقریب تم پہ عذاب آ جائے گا، ان اعمال سے دستبردار ہو جاؤ۔ اور وہ ایسی ہٹ دھرم قومیں ہوتی تھیں کہ وہ آ کر انبیاء کو جھٹلاتے تھے، ہم تو کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کدھر گیا تیرا وعدہ؟ آپ نے تو ہمیں یوں کہا تھا، تو ابھی تک تو کچھ بھی ہوا نہیں ہے۔ یعنی آخری مرحلے تک نبی تحمل کرتے تھے، اور جب خود نبوت کی تکذیب خطرے میں پڑتی تھی تب ان کے اعمال کے نتیجے میں عذاب استیصال ان کے دامنگیر ہو جاتا تھا۔ لہذا آپ آیات کو پڑھ کر دیکھیں کہ ہر نبی کے سامنے امت آئی، حضرت صالح ہوں، حضرت ہود ہوں، شعیب ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، یا حضرت نوح علیہ السلام، جتنے بھی آپ قرآنی آیات پڑھ کر دیکھیں، جب بھی نبی آ کے کہتا تھا 3 دن کی مہلت ہے، وہ کہتے تھے 3 دن کو چھوڑو، تم تو اتنے عرصے سے کہہ رہے ہو ابھی تک نہیں آیا ہے، کیا کہتے ہو؟ جب تکذیب پر جا کر بات منتہی ہوتی تھی تب عذاب استیصال آ کر ان کو نابود کر دیتا تھا۔ پس عذاب استیصال یعنی یہ دھیرے دھیرے معاشرے کا ایک حصہ نابودی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ نابودی ایسی نہیں ہے کہ جو فقط انہی سے مربوط ہو، بلکہ یہ ایسی بیماری ہے کینسر کی طرح کہ اگر یہ معاشرے کے اندر اسی بیماری کے ساتھ رہے تو ایسا ایسا یہ بیماری سرایت کر جائے گی ان سالم افراد کے اندر جو دین کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں، دھیرے دھیرے وہ بھی بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لہذا دوسروں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اعضاء جو بیمار ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے عذاب استیصال کی صورت میں۔ پس انذار اور تبشیر، پہلا نقطہ کہ تعادل میں ہونا چاہیے۔ 2، کیفیت تعادل کیا ہے؟ پہلے مخاطب شناسی ہو، مخاطب شناسی کو انجام دینے کے بعد کہاں پہ انذار کرنا ہے، کہاں پہ تبشیر کرنا ہے۔ 3، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کہا خوف و رجا کی صورت میں۔ خوف و رجا کس میں خلاصہ بنتا ہے کہ خوف اس حد تک ہو کہ مایوس نہ بن جائے آدمی، اور رجا اس حد تک ہو کہ معصیت میں مبتلا نہ ہو۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ بسا اوقات اسی خوف و رجا کے نتیجے میں، انذار اور تبشیر کے نتیجے میں خالق کائنات منسلک کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو اپنے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں روایات کے اندر کہ انسان بس اوقات دعائیں بہت کرتا ہے، قبول نہیں ہوتی، اور یہیں سے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔
اور پھر مقایسہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کیا کہ فلاں تو ہم سے بھی برا ہے، اور وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، اور ہم اس کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہر انسان کی زندگی میں یہ واقعات رونما ہوتے ہیں۔ دیکھیں، انذار اور تبشیر، خوف اور رجا، یہ کس کے لیے اور کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ انبیاء کر کیوں انذار و تبشیر کرتے ہیں؟ کیوں خوف و رجا میں رکھتے ہیں؟ فلسفہ کیا ہے انذار اور تبشیر کا یا خوف و رجا کا؟ فلسفہ یہ ہے کہ عبد اور معبود کا رابطہ برقرار ہونا چاہیے۔ جب ربط برقرار ہو جاتا ہے عبد اور معبود کا، یہ بعد کے مسائل ہیں کہ اس کو نعمت دی جائے یا نعمت نہ دی جائے۔ اہم ترین رکن انذار اور تبشیر میں ارتباط ہے عبد کا اپنے معبود کے ساتھ۔ اگر وہ رابطہ برقرار ہو گیا ہے، انذار اور تبشیر کا مقصد پورا ہو گیا ہے، وہ کچھ ملے یا نہ ملے فرق نہیں کرتا ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا ہے اپنی سطحی یہ ظاہری زندگی میں، آپ جس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوں، آپ کا بہت زیادہ لگاؤ ہو، جب آپ جاتے ہیں ان کے پاس، آپ کو توقع ہوتی ہے کہ آپ کو کھانا کھلائے یا چائے پلائے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو چائے اور کھانے کے لیے ان سے ملنے جاتے ہیں، بعض لوگ جاتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، یہ چند لمحہ ہمارے پاس بیٹھے رہیں، بس یہ میرے ساتھ بات کرتے رہیں، بس میں آیا ہی اس لیے تھا۔ چائے پلا دے تو بھی خوش ہوتے ہیں، نہ پلائے تو بھی خوش ہوتے ہیں۔ بس آ کے وہ چائے پلانے کے لیے جب اٹھ کے جانے لگتا ہے تو کہتے ہیں رہنے دیں، چائے رہنے دیں، آپ بیٹھیں، یہ ٹائم بہت قیمتی ہے، یہ ٹائم ہاتھ سے نہیں جائے، آپ بیٹھے رہیں، چائے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ ہماری عادی زندگی میں یہ ہے، جہاں پہ محبت اپنے عروج پہ ہوتی ہے اور وہ جس سے آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں کرتے ہیں کہ وہ آپ کی محفل کو چھوڑ کر وہ ٹائم چائے میں یا آپ کے کھانے کے لیے استعمال کرے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ انذار اور تبشیر کا فلسفہ یہ ہے کہ عبد کو معبود سے متصل کرنا ہے۔ عبد ہمیشہ محضر معبود میں رہے، اگر وہ دے دے تو بھی راضی ہے، نہ دے تو بھی راضی ہے۔ چہ بسا کہ نعمت اگر فوراً مل جائے تو انسان کو اپنے اوپر شک کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں میں راندہ بارگاہ ہو گیا ہوں۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان یعنی عبد ہوتا ہے، جاتا ہے معبود کی بارگاہ میں، اور جیسے ہی جاتا ہے جو کچھ مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ یہ جو فوراً مل جاتا ہے، فوراً ملنے پہ اپنے اوپر تشکیک کا اظہار کرو، اپنے اوپر نظر ثانی کرو کہ یہ ایسی بلا تو میں نے استعمال نہیں کی ہے، یہ کوئی ایسا گناہ تو سرزد نہیں کیا ہے کہ جیسے ہی میں نے مانگا ہے فوراً مل گیا ہے۔ لہذا ائمہ طاہرین کی آپ زندگیاں جا کر دیکھیں، جن کو فوراً مل جاتا تھا ان کو متوجہ کرتے تھے اپنے آپ کی زندگی پہ نظر ثانی کرو، اعمال کو دیکھو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ آپ مطرود بارگاہ خداوندی ہو گئے ہو، کیونکہ خالق کائنات یہ فرماتا ہے کہ جس کو پسند نہیں کرتا جو مانگتا فوراً دے دیتا ہوں کہ جائے۔ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بعض لوگ فرض کریں کہ ایک آدمی کریم ہے اور وہ اپنے کرم کے نتیجے میں بہت کچھ دیتا ہے، لیکن ایک ایسا انسان آتا ہے جس کو پسند نہیں کرتا ہے، جیسے ہی وہ آتا ہے سوال کرتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو فوراً دو بھائی، فوراً دو، اس کو نکالو، پسند نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے آدمی پسند نہیں کرتا، کہ دے دو، جو کہہ رہا ہے دے دو اس کو، یہاں سے جان چھڑاؤ، نکلے یہاں سے۔ خالق کی بارگاہ میں بھی ایسے ہی ہے کہ جو مقرب درگاہ خدا ہوتے ہیں ان کا ارتباط خدا سے ہوتا ہے، نعمات کی وجہ سے خدا سے متصل نہیں ہوتے، ذات خدا کو دیکھ کر اس سے متصل ہوتے ہیں۔ یہ قانون اگر خدا کا ہے، حجج الہی کا بھی یہی قانون ہے۔ ائمہ کی بارگاہ میں جب آدمی جاتا ہے تو دو نیات لے کر جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ خود امام کی محبت اس کو کھینچ کے لے جاتی ہے، اور ایک دفعہ یہ جاتا ہے کہ امام چونکہ مقرب درگاہ خداوندی ہے، ان کا سہارا لے کر اپنی دنیا بٹورنے جاتا ہے۔ وہ جو دنیا بٹورنے جاتا ہے اس کو دنیا مل جاتی ہے، اور وہ جو محبت ہے اہل بیت کے سائے میں اہل بیت سے منسلک ہونے کے لیے جاتا ہے، پھر وہ مانگتے بھی نہیں، ان کو ملتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا وہ مانگتے ہیں اتنا ان کا رابطہ معصوم سے قوی ہو جاتا ہے، رابطہ برقرار رہتا ہے۔ اور یہ ہے عموماً چونکہ معرفت نہیں ہوتی۔ مرحوم آغا سید ابو الحسن اصفہانی، جانتے ہیں، حوزہ علمیہ نجف کا
بہت بڑا مرجع، بہت بڑا عارف، ایک طالب علم تھا، کافی عرصے سے جاتا تھا امیر المومنین کے حرم میں، اور ان کی 3 حاجات تھیں طالب علم کی، مانگتا رہا، کئی سال گزر گئے، نہیں ہوا۔ ایک دن زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد وہ اپنی حاجات مانگ رہا تھا، تو وہ تو پوری ہوئی نہیں۔ ایک عام عربی آیا اور اس نے دور سے ہی، آپ نے دیکھا ہوگا عربوں کی رسم ہے کہ وہ آتے ہیں تو اندر نہیں جاتے ہیں، دور سے ہی اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اس طرح سے اور اپنی بات کرتے ہیں، جیسے ہی ادھر سے بات کی ادھر سے دروازے کے پہنچتے تک اس کی حاجت پوری ہوگی۔ طالب علم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد مایوس ہو گیا کہ عجیب بات ہے کہ اتنے عرصے سے دین بھی پڑھ رہے ہیں، دین پہ عمل بھی کر رہے ہیں، 4 سال کے لگ بھگ یہ دعا بھی مانگ رہے ہیں اور قبول نہیں، اور وہ عامی آدمی آیا اور کہہ کے چلا گیا اور اس کو مل بھی گیا۔ وہیں سے طالب علم وہاں سے اٹھا اور اس نے کہا کہ آج کے بعد نہ حرم آنا ہے نہ درس پڑھنا ہے۔ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا، آغا سید ابو الحسن اصفہانی کا خادم کھڑا تھا وہاں پہ اسی کے انتظار میں کہ آپ کو آغا اصفہانی نے بلایا ہے۔ تو کہا کہ میں آغا اصفہانی کے امام کے پاس 4 سال سے بیٹھا ہوں، وہاں سے کچھ نہیں ملا، تو آغا اصفہانی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ اس خادم نے اصرار کیا کہ آغا نے بڑی تاکید کے ساتھ مجھے بھیجا ہے، تو آپ مہربانی کریں چلیں۔ خیر خادم نے جب زیادہ پریشر ڈالا تو چلے گئے۔ آغا کے پاس کچھ آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو آغا نے سائڈ پہ کر کے اس طالب علم کو بلایا۔ بلانے کے بعد آغا اصفہانی کہتے ہیں کہ تیری پہلی حاجت یہ تھی کہ تیری شادی ہو جائے، ہم نے انتظام کر دیا ہے۔ دوسری تیری حاجت یہ تھی کہ تجھے گھر مل جائے، میں نے گھر بھی تیرے لیے آمادہ کر دیا ہے۔ تیسری تیری حاجت یہ تھی کہ تو حج پہ جانا چاہتا ہے، یہ پیسے تیرے حج کے لیے، اب بتا اور کیا چاہیے؟ بتائی نہیں طالب علم نے، اور آغا اصفہانی نے بتایا کہ بندہ خدا، اس بات پہ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اتنے سال سے تو امیر المومنین کے ساتھ مناجات کر رہا ہے، اور امیر المومنین نے تجھے اپنا مقرب بنا کے ہر روز تیری مناجات کو امام سنتے ہیں، آیا یہ کم مقام ہے؟ اگر یہ شروع سے تجھے مل جاتی تو کبھی امام کی بارگاہ میں نہیں آتا۔ بس اوقات ہم بھی اس معرفت سے جب نیچے اتر جاتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگی تھی نہیں ہوئی، پوری نہیں ہوئی، نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، آپ کو تو اپنی بارگاہ سے انہوں نے نہیں نکالا ہے، اور اس کی لذت وہی محسوس کرتا ہے جس کو محبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب حجت خدا کو پہچانتا ہے تو اپنا رابطہ حجت خدا سے برقرار کرتا ہے۔ اگر رابطہ برقرار ہو جائے حجت خدا سے، اس کے بعد دیکھیں کہ جتنی دنیا کی مشکلات ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہذا یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہماری حاجات قبول نہیں ہوتی، 2 سبب ہیں، یا یہ ہے کہ ہم اتنے مقرب ہیں کہ ائمہ ہمیں بہت پسند کرتے ہیں اس لیے ہماری حاجت قبول نہیں ہوتی، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ شاید ہم اس راستے سے نہیں آتے ہیں جو راستہ ان کو پسند ہے۔ وہ ان 2 حال سے خالی نہیں ہے، وہ ان 2 حالتوں پہ نگاہ دوڑائیں۔ اگر ہم مقرب ہیں، خدا کا شکر ادا کریں کہ نہیں ہو رہا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر مقرب بھی نہیں ہیں اور حاجت بھی پوری نہیں ہو رہی، پھر یقین جان لیں کہ وہ راستہ جو خدا نے مقرر کیا ہے اس راستے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے حاجات پوری نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص بہت زیادہ گریہ و زاری میں چیخیں مار مار کے اللہ کی بارگاہ میں پکار رہا تھا، حاجت پوری نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہ العالمین، اس کا گریہ، اس کا نالہ، اس کی آو فغاں میرے دل پہ اثر کر رہی ہے، اور یہ آپ سے مانگ رہا ہے، آپ پوری نہیں کر رہے ہیں۔ خالق کی طرف سے جواب آیا، کہا کہ اے موسیٰ یاد رکھو، یہ قیامت تک بھی اپنی حالت یہ بنا کے رکھے گا، میں اس کی حاجت پوری نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ یا الہ العالمین، کیوں، مشکل کیا ہے؟ خالق کائنات نے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے ایک راستہ رکھا ہے اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے، اس راستے سے اگر یہ میری بارگاہ میں آتا تو اس کی ساری حاجات پوری کر دیتا۔ کہا وہ راستہ یہ ہے کہ تو میرا نمائندہ ہے، تو میری حجت ہے، تو واسطہ فیض ہے،
تیرے ذریعے سے، تیری بارگاہ سے ہو کر اگر یہ آتا تو اس کی ساری حاجات پوری ہو جاتی. تیرے مقابلے میں آ کر یہ مانگے قیامت تک مانگتا رہے گا نہیں دوں گا. خدا نے راستہ رکھا ہے ولایت کا. ولایت کے ذریعے آؤ گے تو ملے گا. ولایت کے مقابلے میں آ کے مانگو کیا ملے گا؟ قیامت تک مانگتے رہو کیا ملے گا؟ ادھر کیا ہے ولایت کے ساتھ ارتباط کا معنی کیا ہے؟ خوب نہ ائمہ طاہرین کے مراتب کا پتہ، نہ ان کے مقامات کا پتہ، چہ بسا کے پتہ نہیں ہے، اور الٹے نقائص ائمہ طاہرین کے لیے ثابت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی زندگیوں میں سکون نہیں ہے. آؤ تو صحیح پہلے ان کی ولایت کے دائرے میں تو آؤ. ولایت کے دائرے میں کون آتا ہے؟ جو ان کے مقامات کو جانتا ہے. مقامات کی جب بات آتی، یہ جی رزق نہیں دے سکتے ہیں، ان کو علم غیب نہیں ہے جی، یہ بیٹا نہیں دے سکتے، یہ فلاں نہیں دے سکتے، یہ کیا ہے؟ یہ نہیں دے سکتے، یہ نہیں دے سکتے. کیا مانگنے آئے تھے اور وہ کیا دینے آئے تھے؟ وہ جو دینے آئے تھے اس پہ نگاہ کرو کہ وہ کیا دینے آئے ہیں، اور جو تم مانگ رہے ہو یہ کیا چیز ہے یار؟ یہ تو ہر فاسق فادر بھی تمہیں دے سکتا ہے. 2 ٹکے ہیں نا. معصوم نہیں دے سکتا، فاسق فادر دے سکتا ہے. پھر فاسق فادر معصوم سے افضل ہو جائے گا؟ جانتے ہیں جاتے ہیں معصوم کی بات. 2 ٹکے چاہے نوکری تو فاسق فادر بھی دے دیتا ہے یار. وہ کسی نے بچے کو نوکری دے دی فاسق فادر نے، پھر وہ امام سے بڑا ہو گیا. وہ جو فاسق فادر دے سکتا ہے، نہیں معصوم نہیں دے سکتا ہے. کدھر پہنچے ہوئے ہو؟ کون سی معرفت ہے؟ کون سا یہ ذریعہ ہے جو بنایا ہوا ہے؟ ولایت کے راستے سے آتے نہیں ہے، پھر ساری زندگی مانگتے رہتے ہیں، نہیں ملتا، نہیں ملے گا. واقعاً قانون ہے خدا کا، جو واسطہ اس نے رکھا ہے اس واسطے سے پہلے منسلک ہوں، منسلک ہونے کے بعد آپ کو ملے گا. اور وجہ بھی یہ ہے کہ جب تک ولایت کا عنصر نہیں آتا، البتہ یہ بات مشترک لفظی ہے، ولایت ہم نام سنتے ہیں لیکن حقیقت ولایت معلوم نہیں ہوتی. ولایت ہے کیا؟ کیسے انسان دائرہ ولایت میں آتا ہے؟ کہ بس انشاءاللہ اگر مناسبت ہوئی اس مناسبت سے عرض کروں گا کہ ولایت ہے کیا اور ولایت کیسے اپنائی جاتی ہے. لیکن یہ مسلم ہے کہ وہ رابطہ جو عبد اور معبود کے درمیان ہے وہ ولایت کے ذریعے ہی منسلک ہوتا ہے. اگر ولایت ہے تو رابطہ ہے، اور اگر ولایت نہیں ہے تو رابطہ نہیں ہے. ولایت کی وجہ سے چیز باقی رہتی ہے، ولایت نہیں ہوتی تو چیزیں نابود ہو جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں. میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے، اور یہیں پہ اس کو عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کریں. خالق کی کائنات قرآن میں قانون ذکر کرتا ہے. سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 18. خالق فرماتا ہے مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. وہ لوگ جو پروردگار کا انکار کرتے ہیں، کفر عملی، کفروا بربہم، ربوبیت کا انکار کرتے ہیں. ربوبیت کا معنی ذہن میں ہے انشاءاللہ. ربوبیت کا معنی ہوتا ہے پروان چڑھانا، کسی چیز کو مرحلہ کمال تک پہنچانا. اس لیے الفاظ کا انتخاب بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. یعنی جو ہمارا رب ہے اس رب نے کرنا کیا ہے؟ انحطاط سے نکال کر ہمیں کمالات تک لے کے جانا ہے. وہ جو کمالات تک لے کے جائے گا وہ رب کہلاتا ہے. شروع میں جب یہ بات سیرہ کی عرض کی تھی وہاں پہ اس کا معنی کیا تھا. جو بھی خدا کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں تو ان کے اعمال کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان کے اعمال، مثال دے رہا ہے خدا، تمثیل کے ذریعے سمجھانا چاہ رہا ہے. بہت زیادہ اعمال کرتے ہیں، نمازیں، روزے، صدقات، خیرات، نہ جانے کیا کیا، سب کچھ اعمال ہیں، لیکن ان کے اعمال کیا ہیں؟ خدا فرماتا ہے ان کے اعمال ریت کی طرح ہیں. آپ کو پتہ ہے ریت کے اعضاء آپس میں مرتبط نہیں ہوتے، اور جس دن بہت طوفانی ہوا چلتی ہے تو یہ ریت کے ذرات کہاں جاتے ہیں؟ بکھر جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، نابود ہو جاتے ہیں. خوب یہاں پہ خالق کائنات نے تمثیل کے ذریعے ان کو بتایا کہ وہ لوگ جو ربوبیت خدا کا انکار کرتے ہیں ان کے سارے اعمال ایسے ہیں، ریت کی طرح، ریت کے ذرات کی طرح. جیسے ہی طوفان آتا ہے وہ نابود ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. کون سی چیز پابرجا رہتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہوا چلتی ہے تو جو ہلکے پھلکے ذرات ہوتے ہیں وہ بکھر جاتے ہیں، لیکن اگر وہاں پہ بھاری پتھر ہو وہ ہلتا ہے؟ کیوں نہیں ہلتا؟ اس لیے کہ پتھر کے اعضاء آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو جہاں پہ اعضاء جڑے ہوتے ہیں ان کے اندر وقار آ جاتا ہے، وزن آ جاتا ہے. وقار کا معنی وزن ہے، عزت نہیں ہے. اردو میں کہتے ہیں وقار یعنی باعزت، نہ، وقار کا معنی سنگینی ہے، وزن. توقیر یعنی
بھاری چیز. یہ جو پتھر ہے یہ کیوں نہیں ہل رہا ہے, یہ کیوں حرکت نہیں کر رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ اس کے اعضاء ملے ہوئے ہیں. جہاں پہ اعضاء ملے ہوتے ہیں, مل کر ان کے اندر وزن آ جاتا ہے. جب وزن آتا ہے پابرجا رہتے ہیں, ثابت رہتے ہیں. کتنی خوبصورت تشبیہ ہے خالق کی کائنات کی. کہا کہ وہ جو ربوبیت کا انکار کرتے ہیں وہ بھلے اعمال کرتے رہیں, لیکن ان کے اعمال میں چونکہ کوئی رابطے والی چیز نہیں ہے کہ جس ارتباط کی بنیاد پہ وہ سارے اعمال آپس میں جڑے ہوئے ہوں, اس لیے یوم آصف میں طوفانی ماحول میں وہ سارے بکھر جاتے ہیں. لیکن وہ پتھر جس کے سارے اعضاء آپس میں جڑے ہوئے ہیں, وہ طوفان کیا جتنا بڑا طوفان آ جاؤ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ ان اعضاء کے درمیان کیا ہے؟ ارتباط ہے. خالق کی کائنات نے کہا کہ ربوبیت کا انکار کرنے سے تمہارے اعمال کے اندر ارتباط ختم ہو جاتا ہے. اس ارتباط کو برقرار کرنے کے لیے کیا کرو؟ کہ میرے اوصیاء, میری حجج, میرے نمائندے, میں نے جن کو بھیجا ہے ان کی ولایت کے ذریعے اپنے اعمال کو آپس میں مرتبط رکھو. ولایت ہوگی, اعمال مرتبط ہوں گے. اعمال مرتبط ہوں گے, ان میں وزن آ جائے گا. طوفانی ماحول میں, اور جب طوفان اور تیز آندھیاں چلیں گی, اس میں ان کے اندر کوئی تزلزل پیدا نہیں ہوگا. یاد رکھو اگر ولایت کے ذریعے ان اعمال کو مرتبط کیا ہوا ہے تو وہ جو زلزلہ آنے والا ہے, زلزلہ قیامت, ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم, اس زلزلے میں کس کے اعمال بھاری پن بن کر باقی رہیں گے؟ جن اعمال کے درمیان ارتباط ہے, اور اس ارتباط کا نام ولایت ہے. ولایت کے ذریعے اگر نماز ہے, ولایت کے ذریعے اگر روزہ ہے, ولایت کے ذریعے اگر خیرات ہیں, ان اعمال کے درمیان ارتباط ہے ولایت کے ذریعے, یہ پابرجا رہیں گے. اور جن کے اندر ولایت نہیں ہے, ان کی معصومین کی, ولایت کے بغیر خیرات کرتے رہو, ہوگا کیا؟ آقا جیسے زلزلہ قیامت آئے گا, لا یقدرون مما کسبوا علی شیء, ذرہ برابر ان کے پاس قدرت نہیں ہوگی جو انہوں نے کسب کیا ہے ان کو جمع کرنے کا, اکٹھا کرنے کی ان کے پاس کوئی توانائی نہیں ہے, قدرت نہیں ہے. ذالک هو الضلال البعید, یہ کیا ہے؟ بہت بڑی ضلالت ہے, گمراہی نہ, ضلال گم ہو جانا. کا اس عظیم حادثے میں چونکہ ان کے اعمال کے درمیان وہ نقطہ اتحاد نہیں تھا, اس لیے سب بکھر گئے, گم ہو گئے, ضال ہو گئے, نابود ہو گئے. نہ گمراہی نہیں, پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لفظ ضال کا معنی گمراہی نہیں ہے, گمراہی ضال کا ایک مصداق ہے. ضال کا معنی ہے گم ہو جانا, نابود ہو جانا, مخفی ہو جانا. هو الضلال البعید, یعنی جن اعمال کے درمیان ولایت اور ربوبیت کا رابطہ نہیں تھا وہ اعمال کیا بکھر گئے. جیسے ہی طوفان آیا, اس طوفانی عالم میں یہ سارے کے سارے اعمال ایک دوسرے سے بکھر گئے, گم ہو گئے. اسی عالم دنیا کے اندر گم ہو گئے, عالم برزخ میں پہنچے ہی نہیں. وہ جو عالم برزخ میں پہنچا نہیں ہے وہ کس کے بل بوتے پہ اگلی زندگی بسر کرے گا؟ اس لیے خالق کائنات نے خوبصورت تشبیہ کے ذریعے بیان کیا کہ انسان آگاہ رہو کہ حسنات کو انجام دینا اہم نہیں ہے, حسنات اور خیرات کو انجام دینے کے بعد ان کو آپس میں جوڑنا بڑا اہمیت کا حامل ہے. اگر یہ اعمال آپس میں مرتبط نہ ہوئے, اس زلزلہ قیامت میں کیا ہوگا؟ بکھر جائیں گے, گم ہو جائیں گے, نابود ہو جائیں گے. خالی ہاتھ انسان اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچے گا. لہٰذا انذار اور تبشیر, اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس انسانی اعمال کو ایک جگہ جوڑنا ہے, جوڑنے کے بعد ان کے اندر بھاری پن آئے گا, اس بھاری پن کے نتیجے میں اس کے اعمال محفوظ رہیں گے. اگر اعمال محفوظ رہیں گے, انہی اعمال کے سائے میں پھر اس کی ابدی زندگی آگے بڑھے گی. اس ارتباط کا نام کیا ہے؟ ولایت انبیاء, ولایت اوصیاء, ولایت رسول, ولایت ائمہ. یعنی حجج الہی کی ولایت کو قبول کرنے کے بعد ان اعمال کو آپس میں مرتبط کرتے چلے جاؤ, اور وہ ولی خدا ان پہ مہر لگاتا چلا جائے. جیسے جیسے مہر لگتی چلی جائے گی, اعمال قبول ہوتے جائیں گے, ولایت کے زمرے میں اکٹھے ہوتے رہیں گے, انسان کی شخصیت میں بھاری پن آتا جائے گا. اور جب بھاری پن آئے گا, زلزلہ قیامت سے نہ یہ خائف زدہ ہوگا, نہ محزون ہوگا, نہ وحشت طاری ہوگی, اصل کچھ بھی اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا. لہذا موت یہ پہلا چھوٹا سا زلزلہ ہے, اور قیامت کا زلزلہ عظیم زلزلہ ہے. موت کے وقت انسان جو پریشان نہیں ہوتا, اطمینان کے ساتھ بڑھتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ولایت کے ذریعے اس نے
اپنے اعمال کو اتنا بھاری پن بنا دیا، اتنا وقار اس کے اندر پیدا کر دیا ہے کہ موت آئے تو یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، نہ فقط یہ کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا بلکہ خوشی سے جا کر موت کو گلے سے لگاتا ہے، اطمینان کے ساتھ موت کی طرف بڑھتا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ مکتب کربلا کے پروردہ جو ہیں ان سے جا کر پوچھیں، کوئی 18 سال کا ہے تو کہتا ہے اذن لا نبالی بالموت، جب میت میں ہے امام کی ولایت اپنا کر آگے بڑھ رہے ہیں، زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو ان کی زبان پہ شعار بھی یہی ہے، لا نبالی بالموت، پرواہ نہیں ہے، موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ چلے جائیں، فرق نہیں کرتا ہے، کیونکہ ولایت کے سائے میں ہم نے سب کچھ اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اور وہ جو 13 سالہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ نہ فقط یہ کہ پرواہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جب ملاقات ہوگی تو ہوگا کیا؟ احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین، طوفان نہیں ہے، ہوائیں نہیں ہیں، طوفانی نہیں ہے، شیرینی ہے، حلاوت ہے۔ کیوں حلاوت ہے؟ حلاوت کا فلسفہ کہاں سے ہے؟ ولایت کے سائے میں، کیونکہ ولایت کے ذریعے انہوں نے اپنی ساری زندگی کو خوف و رجا میں تبدیل کیا، خوف و رجا کے نتیجے میں انذار و تبشیر کے بعد اپنے ارتباط کو خالق کائنات سے ربوبیت اور ولایت کے سائے میں جا کے مستحکم کیا۔ نتیجہ یہ ہو کہ خالق کائنات نے کہا کہ ان کے اعمال ہمیشہ ان کے ہمراہ ہوں گے اور انہی اعمال کے بل بوتے پہ اپنی ابدی زندگی کو آگے بڑھائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔